بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل قدر معزز حاضرین کرام، ابھی جو حدیث شریف پڑھی گئی ہے، اس حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین پیشن گوئیاں بیان فرمائی. امت پر ایک ایسا دور اور ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، جب وہ دور آ جائے گا تو وہ تین پیشن گوئیاں بھی پوری ہو جائیں گی. اس میں سے پہلی پیشن گوئی یہ ہے: لا يبقى من الاسلام الا اسمه. امت پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، اسلام کی روح ختم ہو جائے گی. صرف اسلام کا نام رہ جائے گا، اسلام کی روح ختم ہو جائے گی. لوگ نمازوں سے دور رہیں گے، تلاوت سے دور رہیں گے، اچھے اعمال سے دور رہیں گے، کار خیر سے دور رہیں گے. صرف اسلام کا نام رہ جائے گا، لیکن اسلام کی روح ختم ہو جائے گی. کتنے لوگ ہیں جو اسلام پہ عمل کر رہے ہیں؟ امت کا 80% طبقہ ایسا ہے کہ وہ اسلامی احکامات پہ عمل نہیں کر رہا. آج ہمارا حال تو ایسا ہے کہ ہماری عبادات کے بھی کچھ مہینے، کچھ دن اور کچھ اوقات متعین ہو گئے. غیروں میں کچھ مہینے ہوتے ہیں، کچھ دن ہوتے ہیں. جب وہ دن آ جاتے ہیں تو وہ لوگ اس میں جاتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں. ہم بھی ایسا کرنے لگ گئے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ جائے تو لوگ کثرت کے ساتھ مسجدوں کو جاتے ہیں، اپنے ماتھے کو جھکاتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں. جب رمضان کا مہینہ رخصت ہو جاتا ہے تو پھر نمازوں سے دوری پیدا ہو جاتی ہے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو رشوت کی قباحت معلوم ہے، سود کی مذمت معلوم ہے، اور وہ پیسہ حرام اور ناجائز معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں اور رشوت دیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ اسلامی احکامات ان کو نہیں معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے، لیکن عمل نہیں ہو رہا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امت پہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، اسلام کی روح ختم ہو جائے گی. مسلمانوں کے نام تو بڑے اچھے ہوں گے، کسی کا نام ابو بکر ہوگا، کسی کا نام عمر ہوگا، کسی کا نام عثمان ہوگا، اور بڑے بڑے اچھے اچھے نام ہم رکھ لیے. آج تو ایسا مسئلہ ہو گیا میرے بھائی، کسی کے گھر میں کوئی بچہ تولد ہوتا ہے تو فون آتا ہے کہ مول صاحب ایسا نام بولنا کہ محلے میں، شہر میں کسی کا نام بھی ایسا نہیں رہنا. نئے نئے ناموں کی تلاش میں ہم جاتے ہیں. ایک عالم صاحب کچھ نام دے دیے، 3-4 نام،
وہ نام ان کو پسند نہیں آتے، پھر فون کرتے اور ذرا نئے نامہ بولو مول صاحب، اور ایک 3-4 نام دیتے ہیں، وہ پسند نہیں آتے تو دوسرے عالم سے رجوع ہوتے ہیں، انہوں دیتے ہیں، وہ بھی پسند نہیں آتا، آخر میں چل چلا کے جو ان کو پسند ہوتا ہے وہی نام رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائی، آج ہماری حالت اتنی کمزور ہو گئی، دین سے اتنے دور ہو گئے، اطاعت سے اتنے دور ہو گئے، آج امت مسلمہ پہ جو حالات آ رہے ہیں یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ در در کی جو ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ذلت و مسکنت کی فضاؤں میں ہم جی رہے ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں میں ہیں، لیکن ہم گاجر اور مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں۔ کیوں کاٹے جا رہے ہیں؟ ہمارا تعلق جیسے اسلام سے مضبوط ہونا چاہیے، اسلامی احکام سے مضبوط ہونا چاہیے، ہم اپنے ماتھے اور پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکانا چاہیے تھا، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا چاہیے تھا، آج ہم اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، مصائب اور پریشانیاں مسلسل ہم پہ آتی جا رہی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ جب تک زندگیوں میں انقلاب نہیں آئے گا، جب تک ہم اطاعت سے قریب نہیں ہوں گے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال جب تک ہم نہیں کریں گے، پھر اللہ کی مدد بھی نہیں آ سکتی۔ صرف نام کے مسلمان ہیں، اسلام کی روح ختم ہو گئی۔ آج ہماری حیثیت تو ایسی ہے کہ ہم ایک بناوٹی شعر بن کے رہ گئے ہیں، حقیقی شعر نہیں، مصنوعی شعر۔ بہت سے مقامات ہوتے ہیں جہاں لوگ جاتے ہیں تفریح کے لیے، وہاں ایک شعر بنا ہوا رہتا ہے، تو وہاں جا کے چھوٹے چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں، شعر کو پکڑتے ہیں، دم کو پکڑتے، ناک کو پکڑتے، کان کو پکڑتے، اور بہت سے شریر بچے جا کے اس کے اوپر بھی بیٹھ جاتے۔ کیوں بیٹھتے؟ بچوں کو بھی معلوم ہے کہ ان حقیقت میں شعر نہیں ہے، حقیقت میں شعر نہیں ہے، لیکن حقیقی شعر سامنے آ جائے تو کیا ہوتا؟ بچے کیا اچھے ہوں گی، اب کیا ہوتی کہ نہیں بول سکتا۔ آج ہماری حالت بھی ایسی ہے، ہم نام کے مسلمان رہ گئے، نام ہمارے عبداللہ، عبد الرحمن اور بہت سے حضرات صحابہ کے ہم نام رکھ لیے، لیکن اسلام کی روح ختم ہو گئی۔ تو پہلی پیشن گوئی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، اسلام کی روح ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کے ذہن اور مزاج کو کیسے بنایا تھا؟ ارے کیسے اللہ کی مدد آتی تھی حضرات صحابہ پر، باوجود ہے کہ وہ قلت میں تھے، لیکن ان کا تعلق اللہ کی ذات عالی سے مضبوط تھا، اسلام سے مضبوط تھا، اسلامی احکام سے مضبوط تھا۔ ارے وہ 313 ہی تو تھے، ہزاروں پہ غالب آ گئے۔ کیا چیز تھی وہ ایمانی قوت تھی۔ آج ہم لاکھوں کروڑوں میں ہیں، لیکن ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ جب آدمی کا تعلق ایمان سے، اسلام سے مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ کے ذات عالی سے اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی غیروں کے دلوں میں ایسی وحشت ڈالتے ہیں کہ لوگ اس کو دیکھ کے کانپ جاتے ہیں، تھرا جاتے ہیں۔ وہ ایمانی روب اللہ تبارک و تعالی ایسا عطا فرماتے ہیں، اور زبان میں ایسی تاثیر پیدا کرتے ہیں کہ جس سے لوگ خوف کھا جاتے ہیں۔ کیسے کیسے حضرات صحابہ گزرے ہیں، وہ زبان کھولتے تھے تو انسان کیا، جنگلوں میں رہنے والے جانور بھی جنگل خالی کر کے چلے گئے۔ حضرت عقبہ بن نافع فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ غالباً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عقبہ بن نافع فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افریقہ کا گورنر مقرر فرمایا۔ وہ وہاں چلے گئے، اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، بہت سے لوگ دار اسلام میں داخل ہوتے گئے تو حضرت عقبہ بن نافع فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں
تو ان کی تربیت کے لیے ایک فوجی چھاؤنی بنائی جائے جہاں ان کی اسلامی انداز میں تربیت ہو۔ آپ نے حضرات صحابہ سے مشورہ کیا تو حضرات صحابہ نے مختلف جگہ کا مشورہ دیا کہ یہاں فوجی چھاؤنی بنائی جائے، یہاں بنائی جائے، لیکن حضرت عقبہ بن نافع فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ کی موجودگی میں یہ بات ارشاد فرمائی، اے میرے صحابہ، میرے دل میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ میں افریقہ کے جنگل کو فوجی چھاؤنی میں منتقل کرنا چاہتا ہوں، وہاں لوگوں کی اسلامی انداز پہ تربیت ہو۔ تو حضرات صحابہ نے فرمایا حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یا افریقہ کا جو جنگل ہے بڑا خطرناک جنگل ہے، اس میں شیر رہتے ہیں، بھیڑیا رہتے ہیں، درندے رہتے ہیں، موذی جانور رہتے ہیں، کیسے آپ اس افریقہ کے جنگل کو فوجی چھاؤنی میں منتقل کریں گے؟ لیکن اس موقع پر حضرت عقبہ بن نافع فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں اسی جنگل کو فوجی چھاؤنی میں منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو گئے، آپ نے جنگل کے جانوروں سے خطاب کر کے فرمایا ایتھا الحشرات والسباع نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرحلوا فإنا نازلون فمن وجدناه بعد قتلناه۔ کیا پیارے الفاظ تھے، کیا درد تھا ان الفاظ کے اندر، کیا تاثیر تھی حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں۔ آپ نے فرمایا ایتھا الحشرات والسباع، اے چیر پھاڑ کھانے والے جانوروں، درندوں، شیروں، بھیڑیوں، اچھی طریقے سے سن لو، نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کے دوست ہیں، ساتھی ہیں۔ فرحلو، تم اس جنگل کو خالی کر دو، ہمارے لیے اس جنگل کو خالی کر دو۔ جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے جنگل کے جانوروں سے خطاب کر رہے ہیں حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد آپ نے وارننگ بھی دی، فَمَن وَجَدْنَاهُ بَعْدُ قَتَلْنَاهُ، میرے اس اعلان کے بعد اگر کوئی اس جنگل میں رہے گا تو میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، شیر ہے کہ اپنے بچوں کو لے کے، چیتا ہے اپنے بچوں کو لے کے، سانپ ہے اپنے بچوں کو لے کے حضرت عقبہ بن نافع فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے ایسا گزر رہے ہیں جیسے کوئی شکست خوردہ فوج بادشاہ کے سامنے سے گزر جاتی ہے۔ میرے دوستو، حضرت عقبہ بن نافع فہری کی زبان میں وہ کون سی تاثیر تھی؟ وہ اسلام کی طاقت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا تعلق اتنا مضبوط تھا، اتنا مضبوط تھا کہ اپنی زبان مبارک سے الفاظ نکالے تو جنگل کے جانور جنگل خالی کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ قیامت تک پیدا ہونے والے سائنسدان کو بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے ذرا یہ بتاؤ کہ عقبہ بن نافع فہری کی زبان میں کون سی تاثیر تھی جس کی وجہ سے جنگل کے جانور جنگل چھوڑ کے چلے گئے؟ خدا کی قسم کوئی سائنسدان نہیں بتا سکتا، لیکن ایک مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، عقیدہ توحید جس کا مضبوط ہوتا ہے، وہ آسانی سے کہتا ہے عقبہ بن نافع فہری کی زبان میں جو تاثیر پیدا ہوئی، جو قوت پیدا ہوئی، وہ اصل میں یہ ہے کہ ان کا تعلق اللہ سے مضبوط تھا، اسلام سے مضبوط تھا، تو جس کی وجہ سے جنگل کے جانور جنگل خالی کر کے چلے گئے۔ میرے دوستو، جب آدمی کا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، اسلامی احکام کے مطابق وہ زندگی کو گزارنے لگتا ہے، تو انسان تو کیا جانور بھی مطیع ہو جاتے ہیں، فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ ہم بھی اپنے تعلق کو ایسا مضبوط کریں اللہ سے۔ کتنے سالوں سے ہم کر رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، ہڑتال کر رہے ہیں، لیٹر لکھ رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ایسے مسائل ہو رہے ہیں، ایسے مسائل ہو رہے ہیں، ایسے مسائل ہو رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھ لو، جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی حکمراں ہوں گے۔ اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے حکمراں ہوں گے۔ ہر آدمی کو سوچنا ہے، محاسبہ کرنا ہے، کیا میرے اعمال اللہ کو راضی کرنے والے ہیں؟ کیا میں نماز پڑھنے والا ہوں؟ کیا میں روزہ رکھنے والا ہوں؟ کیا میں زکوٰۃ دینے والا ہوں؟ کیا میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوں؟ ہر آدمی کو محاسبہ کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ تو بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، پہلی پیشن گوئی یہی ہے کہ امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، اسلام کی روح ختم ہو جائے گی۔ یہ پہلی پیشن گوئی۔
دوسری پیشن گوئی کیا ہے؟ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُ، قرآن کے صرف حروف باقی رہ جائیں گے، قرآن پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، صرف حروف باقی رہ جائیں گے قرآن کے۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن پہ عمل کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو حلال کو جانتے ہیں، حرام کو جانتے ہیں، حرام سے بچ رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو قرآنی احکامات پہ عمل کر رہے ہیں؟ صرف حروف باقی رہ جائیں گے لیکن قرآن پہ عمل کرنے والے نہیں۔ آج ہر گھر میں قرآن موجود ہے نہیں؟ ہر گھر میں کہاں ہے؟ دلوں کی زینت بنا ہوا نہیں ہے، طاقوں کی زینت بنا ہوا ہے۔ ہر گھر میں قرآن محفوظ ہے، عمدہ اعلیٰ ریشم کے کپڑے میں قرآن کو رکھا جاتا ہے۔ ادب ہے، ادب کرنا چاہیے، لیکن قرآن کو کھول کے پڑھنا بھی تو چاہیے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ ہم سے کیا سوال کر رہا ہے قرآن؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا خطاب کر رہے ہیں؟ اس کو تو پڑھنا تو چاہیے، اس کے مطابق عمل تو کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں میرے بھائی قرآنی تقاضوں پہ عمل کرتے ہیں؟ مجھے کہنے دیجئے، بات اگرچہ کہ تلخ ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اپنی عمر کے 50 سال مکمل کر لیے، 60 سال مکمل کر لیے، صحیح معنی میں 10 سورتیں بھی ان کو تجوید سے پڑھنا نہیں آتا، اور ہر چیز میں آگے بڑھنے کی ہم فکر کر رہے ہیں۔ لیکن وہ قرآن جو پستیوں سے اٹھانے والا ہے، عزتیں، رفعتیں، عظمتیں، بلندیاں اور شان و شوکت انسان کو عطا کرنے والا ہے، اس قرآن سے ہمارا تعلق کیسا ہے؟ سالوں سال گزر جاتے ہیں، کبھی اٹھا کے پڑھنے کی توفیق تک نہیں ہوتی۔ تو دوسری پیشن گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُ، قرآن کے صرف حروف باقی رہ جائیں گے، عمل کرنے والے نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن ایسا ہے میرے بھائی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کے رتبے کو اونچا کرتے ہیں، اور اسی کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ جنہوں نے قرآن کو پڑھا، اس کے تقاضوں پہ عمل کیا، اس کے فرامین کے مطابق زندگی کو بسر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے مقام کو اونچا کرتے ہیں، اور جنہوں نے عمل نہیں کیا، اللہ اس بندے کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ قرآن طاقوں میں رکھنے کے لیے نہیں آیا، دلوں میں اتارنے کے لیے آیا ہے، عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ایک سال کیا، ایک صاحب تو آ کے سنا رہے تھے، بات اتنی خطرناک بات ہے، تکلیف دہ بات ہے کہ ایک صاحب 3 منزلہ عالی شان گھر بنائے، نیچے کرائے کو دیے، نیچے انہوں رہے، اور 2 منزلہ جو ہے وہ کرائے پہ دیے۔ 10 سال ہو گئے، ہونے کے بعد ذرا سامنے کا کلر پھیکا پڑ گیا تھا ان کے گھر کا۔ تو گھر کی اہلیہ جو ان کی تھی محترمہ، انہوں نے فرمایا دیکھو گھر تو ہمارا بڑا خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے، ہر چیز کی سہولت ہے، لیکن اس کا کلر پھیکا ہو گیا ہے، اور اندر بھی کلر ایک دم پھیکا ہو گیا ہے، تو ایسا کرنا کہ پورے اس کو کلر ڈالنا ہے۔ تو انہوں کرایہ داروں کو بولے بھائی سامان وغیرہ نکالو، کلر ڈالنا ہے۔ انہوں بھی نکالے، اوپر والے بھی نکالے، انہوں بھی نکالے۔ تو وہ مول صاحب آ کے میرے کو بول رہے ہیں، وہ صاحب آ کے، دیکھو مول صاحب ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں گھر بنا کے 10 سال ہوا، جب میں گھر بنایا تو سب سے پہلے قرآن کو لے جا کے رکھا محراب میں، ریشم کے بہترین کپڑے میں لے جا کے اس کو طاق میں رکھا۔ آج 10 سال ہو گئے وہ اسی محراب میں ہے، اب میں اس کو نکالنا چاہ رہا ہوں۔ میں پوچھا کیوں نکالنا چاہ رہے؟ نہیں گھر کو کلر ڈالنا ہے تو اس واسطے میں نکالنا چاہ رہا ہوں۔ میں پوچھا بیچ میں نہیں نکالے کیا؟ صاحب ضرورت ہی نہیں پڑی نکالنے کی، ضرورت ہی نہیں پڑی نکالنے کی۔ کیا ہو گیا ہماری امت کو میرے بھائی؟ کیسے زندگیوں میں انقلاب آئے گا؟ کیسے ہم اللہ کے محبوب بنیں گے؟ میرے بھائی قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ تو 2 باتیں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُ، ایک زمانہ امت پہ ایسا آئے گا کہ قرآن کے صرف حروف باقی رہ جائیں گے، قرآن پہ عمل کرنے والے نہیں ہوں گے۔
دو پیشن گوئیاں ہو گئی. تیسری پیشن گوئی کیا ہے؟ مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی، مسجدیں عمدہ خوب سے خوب تر بنتی جائیں گی لیکن وہ مسجدیں ہدایت اور نمازیوں سے ویران رہیں گی. کیسی کیسی عالیشان مسجدیں بنتی جا رہی ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے مسجد کی تعمیر پہ خرچ ہو رہے ہیں، اور بنانے والا بھی اس نیت سے بنا رہا کہ لوگ آ کے نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ اللہ کریں، اپنے ماتھے اور پیشانی کو جھکائیں. لیکن امت پہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ عمدہ سے عمدہ مسجدیں بنتی جائیں گی لیکن وہ مسجدیں مصلیوں سے ویران رہیں گی. کتنی بڑی بڑی مسجدیں بن گئی ہیں، ہر محلے میں 5 5 6 6 8 8 مسجدیں. کتنے لوگ ہیں نماز پڑھنے والے؟ فجر میں بس 4 یا 5، ظہر میں 10 یا 12، عصر میں 10 یا 12، مغرب میں کچھ زیادہ. اور ایک محلے میں 1,000 مسلمان رہتے ہیں. کہاں گئے میرے بھائی مسلمان؟ تو مسجدیں خوب سے خوب بنتی جائیں گی لیکن وہ مسجدیں ہدایت اور نمازیوں سے ویران رہیں گی. تو 3 پیشن گوئیاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. پہلی کیا ہے؟ لا يبقى من الاسلام الا اسم، امت میں ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، اسلام کی روح ختم ہو جائے گی. ولا يبقى من القرآن الا رسم، قرآن کے صرف حروف باقی رہ جائیں گے، عمل کرنے والے نہیں ہوں گے. اور تیسری پیشن گوئی مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی، مسجدیں عمدہ سے عمدہ بنتی جائیں گی لیکن وہ مسجدیں ہدایت اور نمازیوں سے ویران رہیں گی. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ.